آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا آیا اور کون سا دن حضور کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا، بس اس پر میری گفتگو مکمل ہوگی۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ تکاثر کی آخری آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں سوال کریں گے۔ نعیم سے متعلق اتنے سارے اقوال ملے ہیں کہ ہم کس کس کا تذکرہ کریں، لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ سارے اقوال اگر سمٹ آتے ہیں تو ایک سوال بنتا ہے، ہم تم سے قیامت کے دن نعیم کے متعلق پوچھیں گے۔ نعیم سے مراد یعنی یہ نعمت، کسی نے کہا پانی سے متعلق، کسی نے کہا کھانے سے متعلق، کسی نے کہا تمہارے جسم کی نعمت سے متعلق، کسی نے کہا آنکھوں سے متعلق، کسی نے کہا کانوں سے متعلق، کسی نے کہا کہ جوانی سے متعلق، کسی نے کہا عمر سے متعلق۔ لیکن ایک قول یہ بھی ملا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اپنے محبوب کے بارے میں پوچھے گا، اے میرے بندو میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا تھا۔ ذرا توجہ تو کریں، اللہ ہمارا کس شان کا مالک ہے، کیسا کریم ہے۔ ایک بات بتاؤں، کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے۔ بولو کیا تم اپنا محبوب کسی کو دیتے ہو؟ ایک بات کہوں میں، یہ کوئی فحش بات نہیں لیکن ایک اچھی بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اگر تم اپنے بچے کو محبوب رکھتے ہو تو کیا بچہ تم کسی کو دیتے ہو؟ کیا تم اپنی بہن کو محبوب رکھتے ہو تو بہن تم کسی کو دیتے ہو؟ تم اپنے بھائی کو محبوب رکھتے ہو تو اپنا بھائی کسی کو دیتے ہو؟ تم اپنے ماں باپ کو محبوب رکھتے ہو تو اپنا ماں باپ کسی کو دیتے ہو؟ تم مال کسی کو مال کو محبوب رکھتے ہو تو کیا مال کسی کو دیتے ہو؟ تم نے جس کو محبوب بنایا اس کو سینے سے لگایا۔ محبوب دیے نہیں جاتے، محبوب بیچے نہیں جاتے، محبوب تحفے تحائف کے اندر تبادلے نہیں کیے جاتے۔ لیکن میرے اللہ تیری شان کیسی ہے کہ تو نے محبوب بھی عطا کیا، تو محبوب بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا سب سے بڑا محبوب اللہ نے تمہیں اور مجھے عطا فرمایا۔ اب اس سے پتا چلا مسلمانوں، آخر تم مایوس کس خدا سے ہو جو خدا اپنا محبوب تک تمہیں دے دے؟ اب وہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں نہیں دے سکتا؟ ذرا طلب کر کے تو دیکھو، ذرا مانگ کر کے تو دیکھو، دل سوزی کے ساتھ تو مانگو۔ اللہ اکبر، ارے بن مانگے جس نے سب سے بڑا محبوب دیا ہے، اب وہ کون سی نعمت ہے؟ روزی محبوب سے بڑی نعمت نہیں، زندگی محبوب سے بڑی نعمت نہیں، اللہ اکبر، سکون والی نیند محبوب سے بڑی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت محبوب ہے۔ مگر ہاں محبوب دیا اس لیے کہ وہ جواد و کریم ہے، مگر با غیرت بھی ہے۔ محبوب تو دیا کیونکہ کریم ہے، لیکن غیرت والا بھی ہے، اس لیے دیا مگر چھپا کر دیا۔ محبوب تو دوں گا مگر تمہیں میرے محبوب کی حقیقت دکھائی نہیں پڑے گی۔ محبوب پر اپنی غیرت کے ایسے پردے ڈال کر کے دوں گا کہ جبریل بھی اس کی حقیقت کو دیکھ نہ سکے گا اور صدیق بھی اس کی حقیقت کو دیکھ نہ سکے گا۔ اس کی حقیقت کو صرف میں دیکھوں گا اور مجھے صرف وہ دیکھے گا۔ یعنی جملہ کہہ لیں، جس نے خدا کو دیکھا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جس نے حقیقت مصطفیٰ کو دیکھا اسے خدا کہتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اب بات اس پر بہت طویل ہو جائے گی، لیکن حضور کو کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ نے اپنا محبوب دیا۔ اب محبوب دے کر اللہ کہتا ہے میں تم سے قیامت کے دن پوچھوں گا تم نے میرے محبوب کے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے حبیب کے ساتھ کیا کیا۔ محبوب دیا، اب محبوب دیا تو محبوب کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ محبوب دیا تو محبوب کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ پیار کرنا تھا یا بے وفائی کرنا تھا؟ محبوب کے قدموں میں عقیدتوں کے پھول بچھانا تھا یا محبوب کے دل پر تیروں کے نشتر چلانا تھا؟ محبوب دیا نا، کیسا محبوب! اور ایک کمال، محبوب اکثر نکچڑے ہوتے ہیں، محبوب اکثر نکچڑے ہوتے ہیں،
کیونکہ محبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے. جو جتنا بڑا محبوب وہ اتنا بڑا مغرور، جو جتنا بڑا خوبصورت وہ اتنا بڑا نکچڑا، جو جتنا بڑا محبوب وہ اتنا گھمنڈی. مگر قربان خدا نے جو محبوب اپنا تمہیں اور ہمیں دیا ہے، تکبر اس کے قریب سے کبھی گزر کر کے بھی نہیں جاتا، بلکہ اس کو تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. ویسا کرم والا کون، ویسی محبت کرنے والا کون؟ وہ حبیب پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، وہ حبیب پوری رات ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. وہ حبیب پیدا ہوتے ہیں تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے پوری زندگی امتی امتی کرتے ہیں، اور جب قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو بھی امتی امتی کرتے ہوئے جاتے ہیں. قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. اب میرے بھائیوں، اللہ ہم سے فرما رہا ہے محبوب کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، حبیب کے بارے میں بولو قیامت کے دن کے اس سوال کے بارے میں کیا تیاری کی ہے. اللہ پوچھے گا میں نے محبوب دیا تھا. اللہ اکبر. شکور آباد والو، بنارس والو، مغل سرائے والو، گرد نواح سے آنے والو، اللہ پوچھے گا حبیب دیا تھا، محبوب دیا تھا، تم نے کیا کیا میرے محبوب کے ساتھ؟ بولو تم نے محبت کی، تم نے پیار کیا، تم نے الفت کیا. اگر آئی لو محمد کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن اگر واقعی حضور کی محبت دل میں موجود ہے تو آپ مجھے بتاؤ حضور کا ہم نے خیال کیا کیا، حضور علیہ السلام کا کیا خیال کیا. اتنی بات عرض کروں میرے بھائی، ہم کسی اپنے جیسے انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کبھی کبھی چھپ کر روتے ہیں. کیا کبھی آپ نے اپنے اللہ کے محبوب کے لیے بھی رویا ہے؟ کبھی ان کے لیے بھی آنسو بہایا ہے؟ محبوب کے لیے، محبوب جو طلب کرے، محبوب جو طلب کرے. آدمی چوری کرتا ہے کہ محبوب نے گفٹ مانگا ہے. مثال کے طور پر مثال دینا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے فلاں کمپنی کا فون چاہیے، تو اگر آدمی کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے تو چوری کر کے لائے گا، ڈاکہ ڈال کے لائے گا، قطع نہیں کتنا کرپشن کرے گا. میرے محبوب نے مانگا ہے ضرور دوں گا. زیورات مانگا محبوب دیتے ہیں، جو مانگا وہ دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کا محبوب جو اللہ نے ہمیں دیا، وہ محبوب تو ہم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ تم سے زیور مانگتا ہے، نہ تم سے کوئی تحفہ مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا. بلکہ لوگ لے کر آتے ہیں تو کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھ سے تمہیں کوئی اجر نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے. اجرت مزدور لیتے ہیں، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف محبت چاہیے. حضور صرف محبت طلب کر رہے ہیں کہ مجھے محبت چاہیے. کس کی؟ میری آل کی محبت. اب لوگ سمجھے آل کی محبت حضور نے کیوں طلب کی، اس پر لوگ بڑی باتیں کرنے لگے. لیکن ایک بات عرض کروں، ارے نادان، آل کی محبت اس لیے طلب کی کہ اگر صرف اپنی طلب کرتے تو ہو سکتا لوگ آل کو چھوڑ دیتے، لیکن جو آل کو چاہے گا وہ اصل کو خود بخود چاہے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے کہا میری آل سے محبت کرو. یار جو آل کا غلام بن جائے وہ اصل سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا. اللہ اکبر. یہ بہت عنوان طویل ہوتا جا رہا ہے، مجھے اپنی گفتگو کو اصل پر آ کر کے سمیٹنا ہوگا. بولو حضور سے محبت کرتے ہو، حضور سے پیار کرتے ہو، تو حضور کو دیا کیا ہے آج تک؟ حضور سے سب کچھ لیا. میرے عزیز یہ خوبصورت جسم نہ ملتا اگر حضور کا وجود نہ ہوتا، یہ خوبصورت آنکھیں نہ ملتی اگر حضور کا وجود نہ ہوتا، یہ دولت کے انبار نہ لگتے اگر حضور کا وجود نہ ہوتا. کیونکہ حضور سے کہلوایا گیا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں. جس کو جو مل رہا ہے، جو ملے گا رسالت میں آپ کے ہاتھوں سے ملے گا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ سب تو آپ ہی کے در سے ملا ہے، سب تو آپ ہی کے گھر سے ملا ہے. حتیٰ کہ جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملے گی. قربان جنت کا مالک خدا ہے، جنت کا خالق خدا ہے، لیکن تقسیم کرنے کے لیے دست مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ. اسی لیے تو میرے امام کہتے اور مجھے تمہیں نبی کے ہاتھوں جنت نہیں ملے گی، حضرت ابراہیم اور انبیاء کو بھی جنت میرے نبی کے ہاتھوں سے ملے گی. اللہ اللہ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو میرے عزیز ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کا دیا کہ آج تک حضور نے کہا میری سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی سجاؤ، تو ہم حضور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے بھائی مولانا صادق صاحب اتنی جب طویل خوبصورت گفتگو کی نماز پر میں تو کہتا ہوں اگر واقعی دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام نماز ہے. حضور کو پیش کیا ہوتا یا نہیں پیش کیا ہوتا؟ ہم حضور کو پیش کیا کر رہے ہیں؟ کبھی راتوں کو جگے، فلم سے محبت ہے، فلموں کے لیے تو راتوں کو جگے،
जगे, आमिना के लाल से मोहब्बत है, कभी उनके लिए भी जगे। अल्लाह अकबर। हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देख करके आंसू तो बहाए, कभी आमिना के लाल के लिए भी आंसू बहाए? नहीं नहीं मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत के बारे में जब पूछा जाएगा तो ये भी सवाल होगा, मेरा महबूब इतनी मेहनत करता था, तुमने महबूब की मेहनत पे पानी फेरा था, या महबूब की मेहनत की कद्र की थी? महबूब ने इतनी तकलीफ उठाई थी, तुमने महबूब की तकलीफों का ख्याल किया था, या महबूब की तकलीफों पे तुमने पानी फेर दिया था? अल्लाह अकबर। आप सोचेंगे कि हमसे ये सब पूछा जाएगा। मैंने कहा इसी को महशर कहते हैं। एक बात उलमा की मौजूदगी में कह दूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके सवालात मुश्किल नहीं होंगे। मुश्किल सवाल तो ये होगा कि हबीब ने तुम्हारी खातिर जो मेहनतें की है, तुमने उस मेहनत की कद्र क्या की है? तुमने उस मेहनत की इज्जत क्या की है? क्या मेहनत की इज्जत की है? आइए अब मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ और फिर पूछता हूँ, आखिर में पूछूंगा। बस लंबी कोई गुफ्तगू नहीं, इसलिए कि ये तो दुआ का वक्त है, ये तकरीर का वक्त नहीं। अगरचे मुझे कहा गया कि गुफ्तगू लंबी करना, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस अपने मकसद की गुफ्तगू हो गई, यही गुफ्तगू लंबी है। लंबी तकरीर कोई जरूरी नहीं, मकसद पूरा कर दे अल्लाह, बस मेरी तमन्ना ये है। बस एक बात, हुजूर उन्वान पर तब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और आखिरी में मैं अपने आप से भी और आपसे भी सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप से भी पूछना है कि मैं हुजूर की मेहनतों का कितना ख्याल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत बेहतर नहीं हूँ, आप मुझसे बेहतर है। तो जलसे में आपसे ही खिताब नहीं करता हूँ, मैं तो अपने आप से भी खिताब करता हूँ कि तू मुनाफिक तो नहीं हो गया इश्क रसूल के नाम पे, क्योंकि मुनाफिक उसको कहते हैं जिसकी जबान कुछ कह रही हो और दिल कुछ कर रहा हो। बोलो भाई, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? जबान कहती है आई लव मोहम्मद, क्या दिल भी कहता है? अगर आई लव मोहम्मद दिल भी कहता है तो फिर चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में क्यों डाली जाती है? सूद के धंधे क्यों किए जाते हैं? औरतों पर पाप की नजरें क्यों डाली जाती है? और अल्लाह अकबर, अरे कितने जवान हैं जो आई लव मोहम्मद और इश्क रसूल का दावा करते हैं, और कितनी लड़कियों से उनके नाजायज ताल्लुकात हैं। ऐसे सब नहीं है, लेकिन जरा चेक तो करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच्चा महबूब रखकर झूठे महबूबों से दिल लगा करके उनके लिए कुर्बानी देने वालों, क़यामत के दिन अल्लाह सच्चे महबूब की मोहब्बत के मुतालिक सवाल करेगा। महबूब ने मेहनत की, कितनी मेहनत की? बस एक सवाल, उसका जवाब, फिर अपने आप से हम सवाल करके बात खत्म कर। अल्लाह के रसूल ने इस दीन को, दीने खुदा को, अल्लाह के दीन को तुम्हारे और मेरे घर तक पहुंचाने के लिए हर मुसीबत उठाई। और कितनी मुसीबत उठाई, कितनी मुसीबत। हिंदुस्तान के कई कोनों में मैं इस तकरीर का, इस गुफ्तगू को कर चुका हूं कि हुजूर ने कितनी मेहनत की और कितनी मुसीबत उठाई। आज उन्वान के तहत मैं सिर्फ इशारा दूंगा ताकि अगर आप सुन चुके हो तो आपको याद आ जाए, और जो नहीं सुने उनको एक अंदाजा हो जाए कि कितनी मेहनत की। रमजानुल मुबारक में हम 12-14 घंटे का रोजा रखते हैं, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता है तो इफ्तार के वक्त हम अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं, बीवी को भी भूल जाते हैं, हर आदमी दस्तरखान पर टूट पड़ता है। 12 घंटे में अपनी भूख की हालत ये होती है। लेकिन अब मेरे नबी की मेहनत सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के दीन के कामों में इतने मसरूफ रहते थे कि 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। 3 महीना किसको कहते हैं? ये तकरीर नहीं, ये सिर्फ दिल का दर्द है। थोड़ा महसूस करो, इसको सुनने से ज्यादा महसूस करो। जिस नबी से अपनी जान से ज्यादा हम मोहब्बत करने का दावा करते हैं, रसूलुल्लाह के घर में जब 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने पूछा, अम्मी जब 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग खाते क्या थे, किस पर गुजारा करते थे? तो उम्मुल मोमिनीन कहती है, रिवायत में क़ालत अस्वदैन का, कि हम 2 काली चीज़ों पर इक्तिफा करते थे, खजूर और पानी। जिसकी जिंदगी के 3-3 महीने खजूर और पानी से गुजरते थे। उम्मुल मोमिनीन कहती है हुजूर का पेट अंदर की तरफ धंस जाता था, भूख की वजह से अंदर की तरफ पेट धंस जाता था। एक दिन मैंने इस हदीस को पढ़ करके सोचा कि चेक तो करें,
کتنے دن بھوکے رہو تو پیٹ اندر کو دھستا ہے، لیکن یاد رکھنا ہفتے بھر سے زائد بھوکے رہنے والا بندہ بھوکا رہا، کھانے کے بغیر صرف پانی پر اکتفا کرتا رہا، لیکن پیٹ اندر کو نہیں دھسا، کمر اپنی جگہ قائم رہی۔ تو پھر احساس ہوا کہ حضور آخر ہماری طرح طاقتور تو نہیں تھے، حضور کی طاقت 70 جنتی مردوں کے برابر کی تھی، یعنی وہ ہماری طرح طاقتور نہیں، حضور کی طاقت ہم سے بہت زیادہ۔ دنیا کے 70 مردوں کی طاقت ملتی ہے تو ایک جنتی مرد کی طاقت بنتی ہے، اور 70 جنتی مردوں کی طاقت ملتی ہے، اس سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے۔ تو ایسا طاقتور انسان جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حیدر کرار کے بازو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جب حیدر کرار کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے تو جس نے حیدر کو حیدر بنایا ہو اس کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے ہوں اس کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ پہاڑ جس بوجھ کو اٹھا نہ سکے اس بوجھ کو سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا ہو۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہ اٹھا سکے سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا، اس بازو کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر ام المومنین ایسے طاقتور رسول کتنے دن وہ بھوکے رہے ہوں گے؟ کہتی ہیں ان کا پیٹ اندر کی طرف دھس جاتا تو اللہ کے رسول کمر کے بیلنس کو رکھنے کے لیے، کمر کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیٹ پر کبھی ایک پتھر باندھ لیتے اور کبھی 2 باندھ لیتے، اور کبھی کبھی حضور اپنے شکم اطہر پر پتھروں کو باندھ لیتے۔ میں حضور کے پیٹ کو دیکھ کر کے رو پڑتی، یہ کس کے لیے ہے؟ ایک دن میں 3 4 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والے عاشق رسول کیا کبھی اس بھوک کو محسوس کر سکیں گے؟ یہ تو صرف بھوک کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے جب زخمی ہوئے تو مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور کے جسم پر جب چوٹ آتی تو مرہم پٹی کرنے کے لیے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہ ہوتا، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے زخموں کو باندھ دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان کے ساتھ قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کی داستان میں بہت پڑھ چکا ہوں، میں یہاں نہیں، مجھے صرف یہ پڑھنا ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے۔ یہ سب حضور نے مشکلات اٹھائیں لیکن یہ مشکل ترین دن نہیں ہے۔ حضور کی زندگی میں ایک ہی دن آیا جو سارے دن سے زیادہ مشکل دن تھا، سب سے مشکل ترین دن تھا۔ اس سے مشکل دن اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں آیا۔ سب سے مشکل ترین دن حضور کی زندگی میں کون سا تھا؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں حضور پورے خاندان کے ساتھ رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی۔ آج ہم لوگ دین کا کام کرتے کرتے غریب سے امیر ہو گئے، امیر سے مہا امیر ہو گئے، ہے نا، دین کی خدمت کرتے کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ زوجہ جسے دنیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، کوئی دور تھا کہ ان کو ملکہ تجار کہا جاتا تھا۔ پہلا اونٹ تجارت کا گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ مکے کی سرحد پہ کھڑا ہوتا تھا۔ پورے مکے میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، لیکن دولت اتنی خرچ کی سیدہ خدیجہ نے اس دین کے لیے کہ جو ان کی زندگی کا آخری دن تھا، سیدہ خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا۔ اور وصال کے وقت سن لیجئے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے رسول دیا، محبوب دیا، اس محبوب کا نام لے کر کے شان سے زندگی گزارنے والوں، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے وحی کی تصدیق کی، جس نے سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا، ان کی زندگی کا آخری دن یہ تھا کہ سیدہ خدیجہ جس دن وصال کرتی ہے اس دن وہ کئی دن کے فاقے سے تھی، ان کے پیٹ میں اناج بھی نہیں تھا۔
جس نے اسلام کو مالا مال کیا وہ اسلام کی خاطر ظاہری طور پر کنگال ہو گئی، مال کے اعتبار سے ظاہری طور پر، اور ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور آخری وقت جب دنیا سے جا رہی تھی تو پیٹ میں اناج نہیں تھا۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاؤں، ملکہ تجار کہلانے والی خاتون، ان کو اس دن کفن دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس، مسلمانوں کے پاس کفن دینے کے لیے کپڑا بھی موجود نہ تھا۔ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت، اللہ پوچھے گا نا، لاوارثوں کو تک کفن نصیب ہوتا ہے، جو ہر لاوارث کے وارث قرار دیے گئے ان کو کفن نہیں۔ اس دین کے لیے بڑی محنتیں، موج مستی کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں سجا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، بھائیوں کا حق ہڑپ کر کے اور زمین جائیداد ہڑپ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، قبر کو آخرت کو بھول جانے والوں، اپنے نبی کو بھول جانے والوں، اپنے نبی کے گھر والوں کی محنتوں کو بھول جانے والوں، صحابہ کی محنتوں کو بھول جانے والوں، اسلام کی عظمت کو دل سے نکال کر کے اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی تصور کرنے والے جنت کے ٹھیکیداروں، مجھے بتاؤ، جب تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جاتی ہوگی، تمہاری بیٹیاں، ہماری بیٹیاں بغیر آستین کے کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے جاتی ہوگی، بے پردہ جاتی ہوگی، اس وقت سیدہ خدیجہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بغیر کفن کے میں اسی لیے رہی، یہ تو اور بات ہے، یہ تو اور بات ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، عنوان یہ بھی نہیں ہے لیکن بات آئی تو میں اپنی بہنوں سے کہہ دوں، سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، کہا بیٹی تمہارے بابا سے میں نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں ہے میری بیٹی، میری لال، لیکن آج تمہارے بابا سے ایک چیز مانگنا ہے۔ کہا کیا؟ تو کہا پہلی وحی کے وقت تمہارے بابا کے جسم پہ جو چادر تھی وہ چادر میں اپنے کفن کے لیے طلب کرتی ہوں۔ تمہارے بابا سے کہنے مجھے حیا آتی ہے، کیوں حیا آتی تھی؟ میں بہت غور کرتا رہا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس دن رسول اللہ کے پاس اس چادر کے سوا کوئی دوسری چادر بھی نہ ہو، تو شاید ان کو حیا آتی ہوگی کہ میں یہ چادر قبر میں کیسے لے جاؤں، لیکن عقیدتیں کہتی تھی کہ یہ چادر پہلی وحی کے وقت تھی حضور کے بدن پر۔ تو کہا بیٹی میں تو طلب نہیں کرتی، تم تمہارے بابا سے سفارش کر دو کہ وہ مجھے اپنی چادر دے دیں۔ ہائے ہائے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پاک نے اپنے بابا سے کہا بابا امی کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تم آپ کے بدن پر پہلی وحی کے نزول کے وقت جو چادر تھی، کیا وہ چادر امی کے کفن کے لیے مل سکتی ہے؟ اتنے میں جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ، اس خاتون کا مقام تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ یہ چادر تو چادر ہے، اگر یہ جنت کا لباس طلب کر لے تو خدا اس کے لیے جنت کا لباس عطا فرما دے، جنت کا کفن عطا کر دے۔ لیکن بہرحال یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں، میں اپنی بہنوں سے کیا کہوں؟ بے پردہ گھوم کر سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلا رہی ہیں، بے پردہ گھوم کر سیدہ خدیجہ کی کنیزیں ایسی ہوتی ہے جو اپنی مالکہ کے دل کو تڑپائے۔ ارے وہ اور لوگ ہیں جن کے یہاں لوگ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، کوئی کچھ کہے مجھے گالی دے، بدعتی کہے، کچھ کہے توہم پرست کہے، لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اللہ جب میں دل سے سیدہ خدیجہ کو پکارتا ہوں تو روح سیدہ خدیجہ میری طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ مجھے دیکھتی بھی ہے، مجھے سنتی بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ دوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں دل کی گہرائیوں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ذکر کر رہا ہوں تو جنت المالا سے ان کی روح طیبہ اس محفل کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سب ام المومنین کے بیٹے ہیں نا، وہ ہماری ماں ہے نا، مومنوں کی ماں ہے نا۔ میرے بھائیوں تو ذرا سوچو، جب تمہاری میری بیٹیاں بغیر کپڑے کے یعنی آدھی آستین کے کپڑوں کے کالج جاتی ہوگی، کوچنگ جاتی ہوگی، سوچو روح ام المومنین پہ کیا گزرتی ہوگی، جو دین کی خاطر اللہ اکبر سب کچھ لٹا دے رہی ہے، حتیٰ کہ آخری میں ان کے گھر میں چراغ جلانے کو نہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے کفن کا انتظام تک نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، مکے کے گنڈوں نے تو یہاں تک کہ دھمکی دی تھی، ہم تو تمہیں مکے میں بھی دفن ہونے نہیں دیں گے۔ ام المومنین نے کہا تھا خدا کی عزت کی قسم مجھے مکے کی زمین کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر یار راضی ہے تو مجھے زمین غیرت میں دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر،
توجہ تو فرمائیں، اگر مکے کے گنڈے مجھے کاندھا نہ دیں، مجھے اس کی تمنا بھی نہیں ہے، حبیب خدا کے کاندھے پر میں شہر خاموشہ تک جاؤں گی، اس سے بڑھ کر میری معراج کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر کے میرا انجام کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کے میرے لیے جو ہے وہ عروج اور ترقی اور رشک کا ذریعہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات ہے، آج ہمارے گھر میں دین نہ رہا، ہماری بیٹیاں کالج تو جا رہی ہے، میں کالج جانے سے تو نہیں روکوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کالج جانا ہے تو دین کی حیا کے ساتھ جانا ہوگا، اسکول جانا ہے، کوچنگ جانا ہے تو اسلام کے قانون کی پابندی کے ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، یہ محنتوں کا جواب ہم کہاں سے لائیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں، ایک بات بتاؤں، علماء موجود ہے، غلطی کروں تو اصلاح کریں۔ اللہ کے حق سے متعلق جب سوال ہوگا تو اس میں اللہ نرمی کرے گا کیونکہ اللہ کا حق ہے، لیکن جب رسول اللہ کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ نرمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی تو اللہ نرمی کر دے گا، کیونکہ حقوق اللہ رحیم و کریم ہے۔ لیکن جب حق العبد کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے جب تک جس بندے کا حق تلف کیا گیا وہ بندہ خود معاف نہ کرے تو میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائی، عام بشر کا حق تلف کیا گیا تو جب تک کہ وہ بشر معاف نہ کرے تب تک خدا معاف نہ کرے، تو خیر البشر کی جو حق تلفیاں کر رہے ہو، ان کی بھوک کو بھلا رہے ہو، ان کی محنتوں کو بھلا رہے ہو، ان کی کوششوں کو بھلا رہے ہو، جس نے سب کچھ تج دیا تھا دین کے لیے، اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہے، اپنا گھر چھوڑ کر ہم جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ درد کرتی ہے، ہم لوگ تو گدوں پر بھی بار بار پہلو بدلتے ہیں۔ جس کو خود کا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں جانا پڑا، جس کو خود کا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آباد کرنا ہوا، ذرا غور تو کریں اس رسول کی محنتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا۔ بس محبت کا نام ہے، جو ہے وہ شہد کا نام لینے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہو جاتا، لڈو کہنے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا اب ہم حضور کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا۔ یہ سب میں دن گنا رہا ہوں، یہ حضور کی زندگی کے مشکل دن نہیں ہے۔ اب سب سے مشکل دن کی طرف آتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل دن، بلکہ یوں کہہ لیں جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہو، جو عالمین کا مشکل کشا ہو، اس پر سب سے مشکل دن کون سا آیا؟ سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ، تقریر نہیں، دل کا درد حضور کی چوکھٹ پر دل کا درد سنانے کے لیے، ان کی امت تک پہنچانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایک جملہ دل کے کانوں سے سننا، سن تو اچھے سے رہے ہو، لیکن مزید اب دل کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ام المومنین کا سوال، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، حضور کے جواب دینے سے پہلے خود ہی جواب دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں جو سب سے مشکل دن آیا تھا وہ احد کا دن تھا نا، وہ احد کا دن تھا نا۔ خود ہی کہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ احد کے دن کو وہ دیکھ چکی تھی۔ اب احد کے دن کی ایک ہلکی سی جھلک سن۔ احد کا دن 70 صحابہ کی شہادت کا دن، ایک دن میں رسول اللہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70، یہ کہانی قصہ نہیں، سیرت کی ہر کتاب اپنے بیگانے جس نے لکھا اس نے لکھا 70 صحابہ۔ اور 70 صحابہ میں کون؟ بڑے صف اول کے صحابہ، سابقون الاولون، اللہ اکبر، وہ لوگ جنہوں نے مشکل دور میں بہت ساتھ دیا۔ کون کون؟ مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنزلہ، پہلی رات کا دولہا حضرت حنزلہ، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر۔ ان نوجوانوں کو کون بتائے؟ I love محمد تو کہتے ہو، لیکن حنزلہ کی طرح کوئی ہے؟ ارے آج پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو صرف نیند 10 منٹ کی قربان کر کے مسجد جانے کا وقت ہے۔ ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا وہ عشق رسول تھا؟ یہ بات آن مائک کہنے کی نہیں، لیکن میں بتاؤں تو صحیح، سوچنے والے عقل مند لڑکے اور نوجوان اور عورتیں سوچ سکتی ہے پہلی رات کی دلہن کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ ارے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس دن پہلی رات میں دلہن نصیب ہوتی ہے۔
اس دن انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کی سہیلیوں کو عورتیں بھول جاتی ہے۔ وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوتا ہے، وہ لمحہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب دو اجنبی دل وصال کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا عشق مصطفیٰ تھا۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے میں شہادت حضرت حنظلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں، جب کوئی اس طرح کا عشق کرتا ہے حضور سے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے؟ میں نے کہا عشق کر رسول اللہ سے، یہ دن کیا ہے اور دن کی اوقات کیا ہے، خدا تیرے لیے اپنا قانون بدل دے۔ عاشقوں کے لیے تو قانون بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے عاشق کے لیے قانون کیسے بدلتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جہاں جنبی ہوتا ہے، جنبی سمجھتے ہیں جو بیوی کے قریب جا کر غسل فرض ہوتا ہے اس کو جنبی کہتے ہیں۔ تو جہاں غسل جنابت کسی پہ فرض ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عالم اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، ولی اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، محدث اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، اللہ اکبر عابد عبادت کرنے والا جنابت سے ہو رحمت کے فرشتے نہیں۔ جنبی جہاں بھی ہوگا، نبی کی زبان سے نکل گیا نکل گیا، خدا کا قانون ہے، مطلب قانون ہے، جہاں جہاں جنابت والا ہوگا وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے حنظلہ تم پر میری نسل قربان، میری جان قربان، میری روح قربان، میرا دل قربان۔ حنظلہ جنابت کی حالت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں۔ ارے جہاں جنبی ہو رحمت کے فرشتے آتے نہیں، لیکن یہ کیسا جنابت والا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تو پتا چلا آواز آئے گی ناداب، عشق رسول کر کے تو دیکھ، تیرے لیے قانون بدل دیا جائے۔ قانون رحمت کے فرشتے آ نہیں سکتے جنابت والے کے پاس، لیکن رحمت کے فرشتے کو، رحمت کے فرشتے غسل، کسی کو غسل دیا ہے فرشتوں نے؟ شہید کو تو نبی بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو تو صحابہ بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو تو اولیاء، لیکن یہ کیسا شہید ہے جس کو فرشتے، رحمت کے فرشتے، اور لوگوں نے دیکھا زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا؟ آقا فرماتے آیا تھا تو جنبی تھا، جنابت لے کر آئے، فرشتے اس کو غسل دے چکے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، جس کو فرشتے غسل دے۔ عشق آپ دن بدلنے کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے قانون بدل جاتے ہیں۔ عشق کوئی کرے نا، یہ صرف زبان سے دعوے سے کام نہیں چلتے۔ ہم آپ کو کوسنے نہیں آئے، لیکن یہ ہمارے دل کا درد ہے، احساس کرو۔ تو بہرحال ام المومنین کہتی حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا تھا نا؟ اب بتاؤ پہلی رات کا دولہا، پہلی رات کا دولہا جب شہید ہوا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے اس دلہن کا تو خیال کرو نا جس کا چمن بننے سے پہلے اجڑ گیا۔ کبھی احساس سوچ، اللہ آپ کو ہم کو کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ پہلی رات کا دولہا کوئی مر جائے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، اللہ سے دعا اللہ کبھی دکھائے بھی نہ یہ منظر، لیکن وہ دلہن کا کیا ہوا ہوگا؟ کتنے سہاں گزرے ہیں نا، تب اسلام کی کھیتی ہری ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں نا، تب اسلام کی کھیتی ہری ہوئی۔ یہ رسم کے پیچھے پھرنے والوں کبھی احساس کی، کتنی بیوائیں بستر پہ سسکیاں لی ہے تب اسلام تم تک اور مجھ تک پہنچے، کتنے ننھے ننھے یتیم، ان کی ارمانوں کا خون ہوا ہے، اور پھر جو شہید ہوئے وہ ہوئے، ان میں ایک شہادت تو ایسی ہے جن کو رسول اللہ نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا، وہ حضور کے چچا، وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی اسد اللہ و اسد رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میرے باپ کو، میرے بھائی کو
اور میرے فلاں کو حمزہ نے اور علی نے مل کے قتل کیا، تو جب یہ لوگ ہمیں ملیں گے تو ہم ان کے کان کاٹیں گے، ہم ان کی ناک کاٹیں گے، ہم ان کے ہونٹ کاٹیں گے، ہم ان کی زبانیں کاٹیں گے، اور ان کو ہم بازو پہ باندھیں گے، اپنے پیروں میں پازیب بنا کے باندھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کون کس نے منت مانی تھی؟ میں جو ہے وہ کیونکہ تاریخ میں مختلف باتیں ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میں اپنے عنوان سے بات کروں کہ منت ماننے والے نے منت مانی کہ ہم ایسا کریں گے، اور اس کے بعد اس خاتون نے وحشی نام کے ایک جوان کو تیار کیا کہ تجھے تو بس حمزہ کو قتل کرنا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ میرے باپ اور بھائی کا وہ قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ، اور پھر کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، اپنے بدن کے سارے زیورات تجھے پہنا دوں گی۔ اور پھر وہ عورت چلی، اور چلنے کے بعد پھر وحشی نام کے اس جوان نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا، اور اس عورت کو اپنی آزادی کے لیے بتایا، دیکھ میں نے تیرے بھائی اور باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ تو پتہ ہے اس خاتون نے، اللہ، آج کے اس دنیا میں مرے ہوئے کو کوئی نہیں مارتا، مرے ہوئے کو کوئی نہیں ستاتا، مرے ہوئے پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ احد کا دن ہے، احد کا دن احساس کر لو حضور کی محنتوں کا، قیامت میں پوچھا جائے گا، قیامت میں نماز روزے حج زکات کے بارے میں صرف نہیں، حضور کی ان قربانیوں کے اور محنت کے بارے میں کہ اس محنت اور قربانی کا تم نے صلہ کیا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا صلہ دیا تھا تم نے؟ آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ اتنے خوبصورت تھے وہ، اور اونچا قد تھا، سینہ چوڑا تھا، بڑے بہادر تھے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے جانوروں کو جو ہے وہ شکار کر کے وہ دانتوں میں پکڑ لیا کرتے تھے، ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ کون کرے۔ بہرحال مکے پر دھاپ تھی، ان کی قوت تھی، انسان کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر کے جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرا دینا ظالموں کو، یہ ان کا اپنا کام تھا۔ وہ بہت ظالموں سے بدلہ لیتے تھے، اور جس دن امیر حمزہ ایمان لائے اس دن کفار کی آدھی کمر ٹوٹ گئی، جس دن فاروق اعظم ایمان لائے اس دن کفر کی پوری کمر ٹوٹ گئی۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے، کاٹنے والوں نے ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کتا مر جائے تو کتے کا بھی مسئلہ نہ کرو، یعنی اس کے منہ کا کان وہاں وغیرہ نہ کاٹا کرو، لیکن وہ ہستی جو نبی کے چچا ہیں، وہ ہستی جو اللہ کا شیر ہے، وہ ہستی جو رسول اللہ کا شیر ہے۔ آپ نے کربلا کی شہادت تو سنی ہے، احد کی شہادت سنے، جس کو دیکھ کر کے حضرت سیدہ عائشہ نے کہا تھا کہ زندگی کا مشکل دن آپ کا یہ تھا یا رسول اللہ۔ تو حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹ کے عورتوں نے بازو پہ باندھے، بازو پہ، گلے میں ہار بنا کے پہنا، پیروں میں پازیب کے طور پہ ان اعضاء کو کاٹ کر کے پہننے والوں نے پہنا۔ اس پر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو کہا حمزہ کا سینہ چیر۔ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا گیا، اور ایک خاتون نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوایا، اور کلیجہ نکلوا کر اس کو اپنے دانتوں سے کچا چبایا۔ دانتوں سے کچے چبائے۔ جانوروں کے کلیجے بھی کچے نہیں چبائے جاتے، نبی کے چچا کا کلیجہ اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اور جب کچا کلیجہ چبا کر نگلنے کی کوشش کی اس خاتون نے تو نگل نہ سکی، اگل کر کے تھوکنے لگی۔ کلیجہ چباتی تھی تھوکتی تھی، کلیجہ چباتی تھی تھوکتی تھی۔ یہ شہادت تھی، یہ شہادت تھی۔ اللہ پاک حضرت امیر حمزہ کے درجات بلند کر ان کا صدقہ عطا کرے۔ حضرت امیر حمزہ کے صدقے مجھے اور آپ سب کو سچا مومن بنائے، سچا عاشق رسول بنائے۔ بہرحال یہ کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا روئے ہیں حضرت امیر حمزہ کے کٹے ہوئے کلیجے کو اور چبائے ہوئے کلیجے کو دیکھ کے داڑھی شریف تر ہو گئی۔ سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہے اس داستان عالم سے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد ہے؟ 70 جنازے ایک ساتھ اٹھے، حضور کے دندان شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کو اونٹنی پر سے دھکا دے کر کے گڑھے میں ڈالا گیا،
हुजूर के घुटने फट गए, हुजूर के घुटने फट गए, घुटनों पे चोट आई, इतना खून निकला। ये जो लोहे की टोपी पहनी जाती है उसके खुद हुजूर के गालों में घुस गए खून की फुहारे। यही है ना, आप यही सोच रहे हो ना भाई कि हुजूर ने चांद के टुकड़े के इस्लाम हम तक आया, सूरज पलटा है। ये मेहनतें हैं हुजूर की, और इन मेहनतों के बारे में हमसे पूछा जाए। आज रातों को नरम नरम गद्दों पे ज़िना की फिल्में देख रहे हो ना, पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा। कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हो ना, नबी की मेहनतों का एहसास नहीं है ना, बाप की मेहनत का एहसास है, रसूल पाक की मेहनत का एहसास नहीं। खुद ने जो दौलत कमाई उसको सीने से लगा के रखा, नबी ने जो दौलत अता की उसको पीठ के पीछे फेंक दिया, उसको पैरों तले कुचल रहे हो मेरे भाई। नहीं, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे नबी के बारे में पूछा जाए, नबी के, बल्कि नबी के बारे में तो महशर में पूछा जाएगा, लेकिन नबी के बारे में तो महशर से पहले कब्र में भी पूछा जाएगा। आप कहां हो? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। सारे सवालों से बड़ा सवाल नबी की मेहनतों से मुताल्लिक है ना, हुजूर से इश्क के मुताल्लिक है, हुजूर से मोहब्बत के मुताल्लिक है। हुजूर का दिल छलनी करने वालों, तो उम्मुल मोमिनीन कहती है, बस बात समेटो, अब उसको तूल न दूं, कि उम्मुल मोमिनीन कहती है, आका जिस दिन आप जख्मी हुए, दंदान, दंदान यानी दंदान से मुराद दांत, दांत, क्योंकि बहुत सारे मेरी तरह देहाती लोग भी महफिल में आते हैं तो कुछ चीजें उनको दंदान यानी दांत। अच्छा ये भी बता दूं, जिसके दांत शहीद हो जाएं तो उसका तो खूबसूरती चली जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हुजूर के दांत पूरे शहीद नहीं हुए थे, बल्कि दांतों का हल्का सा किनारा शहीद हुआ था। तो हल्का सा किनारा शहीद होने से, क्योंकि हुजूर के जो दांत थे वो मोतियों से ज्यादा चमकदार थे, अगर आप कांच को थोड़ा सा तराश दें, कांच को देखना, चेक करना, थोड़ा सा तराश दें तो कांच में ऐब पैदा होने की बजाय उसकी चमक और बढ़ जाती है। तो दंदान तो शहीद हुए यानी किनारे, मगर हुजूर के हुस्न में कमी नहीं आई, बल्कि जब दंदान के किनारे शहीद हुए हैं तो फिर हुजूर के दांत की चमक और अल्लाह ने बढ़ा दी। यानी उनके हुस्न में कमी कैसे आ सकती है? जो कायनात को हुस्न बांटने वाला है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्र अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। तो उम्मुल मोमिनीन ने ये देखा गुट, और हुजूर का इतना खून निकल गया। मैं सीरत 1500 साल हुजूर की जिंदगी को, हुजूर की विलादत को पूरे हुए इस साल, कितना दुख है ना हमें पता ही नहीं हुजूर की सीरत क्या है, बड़ी माजरत के साथ। तो हम तो नंगे पीर, धड़ंगे पीर, गैबी पीर, सबके नाम के जलसे करके गड़ी बड़ी करामतें और सबकी बयान करते रहे, लेकिन जिसकी जिंदगी हमें बयान करनी थी हम वो जिंदगी नहीं बयान कर, नहीं पता, नौजवानों को नहीं पता है, हुजूर के बारे में कोई खबर नहीं है। अगर पता चले तो लोग सोचे ना कि हमारे नबी की मेहनत कितनी। बहरहाल तो उम्मुल मोमिनीन कहती है, वो इतना खून निकला था, वो भी सुन ले। अर्ज करूँ ना, मैं आप पे बोझ तो नहीं लग रही है ना? हाँ, क्योंकि हम लोग जो है वो नारेबाजी गुफ्तगू सुनने के आदी हैं, लेकिन जब हम दुख की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सैयद ने क्या छेड़ दिया, लेकिन ये तो दिल का दर्द है, कहीं तो बयान होना चाहिए। गौर कीजिए, हुजूर का इतना खून निकला उस दिन कि सहाबा हुजूर को अपने हाथों में उठा के ले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में ले गए। ये दास्तान है, करबला का खून बाद में बहा है जिसकी अजमत क़यामत तक भुलाई नहीं जाएगी, लेकिन नवासे के खून से पहले नाना का खून बहा। नवासों के जिस्मों पे घोड़ा चलने से पहले और उनके जिस्मों को टुकड़े टुकड़े करने से पहले नाना के चचा के सीने को चीर कर मुसला किया गया, नाक काटी गई, कान काटे गए, जबान काटी गई, होठ काटे गए। किसने किया? ये छोड़ दो, सिर्फ मकसद की बात करो, बस, है ना? उम्मुल मोमिनीन कहते सबसे मुश्किल वो दिन था। हुजूर ने कहा नहीं आयशा, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन वो नहीं था,
मुश्किल दिन तो था मगर सबसे मुश्किल दिन नहीं था। क्यों? इसलिए कि उस वक्त तो इस्लाम को बहुत तरक्की मिल चुकी थी, उस वक्त तो सहाबा की बड़ी जमात थी, हुजूर की तरफ से मिलकर लड़ने वालों की बड़ी तादाद थी, तकरीबन उस दिन तो 1000 की तादाद में मुसलमान थे। अब आका अपनी जिंदगी का मुश्किल दिन खुद बयान कर रहे हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफ़हूम पेश करके गुफ्तगू तमाम। काश के गुंबदे खजरा का मकी इस महफिल को एक नज़र देख ले कि मेरे उम्मती मेरे गुलाम आज मेरी मेहनतों का जिक्र कर रहे हैं। मेरा बेड़ा आपका बेड़ा, उनकी एक नज़र की बात है, नस्लों का बेड़ा पार है, और उसको महसूस कर लो तो क़यामत में भी आपका बेड़ा पार है, कब्र में भी आपका बेड़ा पार है। हुजूर अब अपनी मुश्किल तरीन दिन जिंदगी, सबसे ज्यादा मुश्किल दिन, सबसे बड़ा मुश्किल दिन, हुजूर कहते हैं आयशा मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन नहीं था, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था। ताइफ मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। अब वो दिन सुन लें। आका फरमाते मफहूम है हुजूर के फरमान का, आयशा जब मक्के वालों ने मेरी दावत को झुटलाया और मेरी दावत को नहीं माना तो मैंने सोचा कि मक्के वाले नहीं मानते तो मैंने ताइफ जाना है। ताइफ खुशगवार इलाका, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है ठंडा इलाका, वैसे मक्के में ताइफ है। इस शहर का नाम ताइफ इसलिए पड़ा कि इस शहर को काबे का तवाफ कराया गया। इसने काबे का तवाफ, दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है कि शहर ने काबे का तवाफ किया हो सिवाय इस शहर के। इस शहर ने काबे का तवाफ किया। ताइफ का मतलब यही है कि तवाफ करने वाला, मतलब इसको कैसे तवाफ कराया गया? असल में अरब की जो जमीन थी मक्के की, कुरान कहता है वो वादी गैर ज़ी ज़रा थी, यानी सूखी जमीन, हरियाली वाली नहीं, पानी वाली नहीं, ठंडक वाली नहीं, बहुत खतरनाक टेम्परेचर वाली जमीन थी। वादी गैर ज़ी ज़रा थी, वहाँ कोई पौधे वौधे नहीं थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी को और अपने बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में अल्लाह के हुक्म से छोड़ा तो दूर जाकर दुआ की, अल्लाह मेरी बीवी और मेरे बच्चे और मेरी औलाद के लिए किस्म किस्म के फल अता फरमा, किस्म किस्म के फल अता फरमा। तो अल्लाह ने जिब्रील को कहा, ए जिब्रील जाओ और मुल्क शाम का एक शहर उठाओ और वो पूरा शहर उठा करके लाओ और उसको काबे का तवाफ कराओ और मक्के के करीब में उस शहर को आबाद कर दो। पूरी जमीन चिलचिलाती रहेगी, लेकिन जैसे मुल्क शाम में ठंडक रहती है उस शहर की ठंडक बाकी रहेगी। वहाँ खूब फल उगेंगे, वहाँ खूब फूल खिलेंगे, वो ज़मीन ठंडी ज़मीन रहेगी। तो जिब्रील ने मुल्क शाम का शहर उठाया, उसको काबे का तवाफ कराया और मक्के के करीब उसको रख दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया ताइफ। मक्के में बहुत गर्मी होगी लेकिन ताइफ जाओ तो ठंडक होगी, जा करके देखना, एक बार चेक करना। बहरहाल तो ताइफ, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मफहूम है हुजूर के फरमान का कि मैं ताइफ गया तो ताइफ के बड़े बड़े मालदारों से मेरी मुलाकात मैंने की और हर एक के दरवाजे पे गया और दरवाजे पे जाके कहा कि देखो माबूदान बातिल की इबादत मत करो, एक वादहु ला शरीक की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। और फरमाया कि मुझे अल्लाह ने नबी बना कर, आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि भेजा है। तो पता है उन जालिमों ने क्या जवाब दिया? वो खबीस पलीत कहते हैं, नकल कुफ्र नबाशत में उनकी बात नकल कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि क्या अल्लाह को नबी बनाने के लिए तू ही मिला था, तेरे सिवा कोई नहीं मिला था? माज़अल्लाह, अल्लाह को नबी, अस्तग़फिर अल्लाह, ये जुमले नकल करते हुए डर लगता है, कलेजा मुंह को आता है कि कितने बदबख्त थे वो लोग। लेकिन बहरहाल आपको बताना पड़ेगा ताकि आप एहसास करें कि हुजूर को कैसी गालियाँ दी। कहने लगे तू मिला तो, अगर उसने तुझे नबी बनाया है तो हम उस अल्लाह को नहीं मान, कहते उस अल्लाह को भी नहीं मानेंगे जिसने माज़अल्लाह तुझे। और सिर्फ इतनी गालियां नहीं दी, हुजूर एक एक के दरवाजे पे, जिसके दरवाजे का दरबान जिब्रील है, वो अल्लाह के दीन के लिए एक एक के दरवाजे पे जाता है और वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन दरवाजों से वापस करते हैं, गालियां दे के वापस करते हैं, गलत जुमले कह के वापस करते हैं, हुजूर का मजाक उड़ा के वापस करते हैं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उनके जुमले बयान करूं, लेकिन मेरे भाइयों अगर तुम नबी से इश्क करते हो तो नबी की मेहनत का एहसास करो। जब दिल नशा करने को चाहे तो ताइफ को याद करो, जब दिल हराम खाने को चाहे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों को याद करो।
جب دل زنا کے اڈوں پہ جانے کو چاہے تو حضور کی یہ قربانیوں کو یاد کرو. میری بہنوں جب بے پردہ دل گھومنے کو چاہے, عیاشیوں کو دل چاہے تو حضور کی محنتوں کو یاد کرو. حضور ہر گھر گئے, کسی نے حضور کی دعوت قبول نہیں کی. چلے دعوت قبول نہیں کرتے اس سے بڑا کوئی صدمہ تو نہ تھا, لیکن انہوں نے صرف دعوت رد نہیں کی بلکہ کیا کیا, طائف کے چھوکرے, نوجوان لڑکے اور بچے حضور کے پیچھے لگا دیے کہ اس کے پیچھے جاؤ اور پیچھے سے چلاؤ, معاذ اللہ نقل کفر کفر نبش, پیچھے سے چلاؤ پاگل پاگل پاگل, اس طرح پیچھے سے. کوئی معزز مہمان کے ساتھ یہ کرتا ہے؟ کوفے والوں کی بدتمیزی قیامت تک یاد رکھی جائے گی, لیکن طائف کے سرداروں کا یہ فعل آپ بھول گئے؟ کوفے والوں نے تو بلا کے پانی نہیں دیا, یہاں تو پانی کھانا تو دور کی بات, یہ محبوب ہے. ارے جس کے قدموں میں کو چوم کر عقل کو معراج نصیب ہوتی ہے, اس کو اتنی گندی گالی دی گئی. اور میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اسی پہ بس نہیں کیا, وہ پیچھے سے چلاتے بھی تھے اس طرح گالیاں. اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, آپ سن چکے. وہ پیچھے سے یہ گالیاں چلاتے بھی تھے اور مجھے پتھر بھی مار. اپنے نبی کی یہ قربانیاں ہے نا, شکور آباد تک, بنارس تک, ہندوستان تک اسلام پہنچانے میں نبی نے قربانی دی ہے نا. اسلام کہاں ہے زندگی؟ بہت ٹھیکیدار بنتے ہو نا جنت کے, حضور کے عشق کے. صرف چند شعر سلام پڑھنے سے کوئی عاشق رسول ہو جائے گا؟ ہم سلام کلام کے مخالف نہیں, ہم پہ الزام ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ, ہم سلام پڑھتے ہیں الحمدللہ, ہم تو 5 وقت پڑھتے ہیں سلام نبی پر, ہر محفل ہماری سلام پہ. لیکن میں اتنا پوچھتا ہوں, کیا عشق کا سرٹیفکیٹ صرف سلام پڑھنے سے, میلاد کا جلوس کرنے سے, ہمیں نعت سن کر کے نذرانہ دینے سے ملے؟ ہم نعت خواں کو نذرانہ دے رہے, میں تو کہتا سنت ہے اچھا دو, بڑھ بڑھ کے دو نذرانہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن نبی کو کیا پیش کیا؟ جانے وفا کو وفا کے بدلے میں جفا پیش کیا, محنتوں کے بدلے میں گناہ کر کے نبی کے دل کو چھلی کیا. ہم کسی مر کے مٹی میں مل جانے والے نبی کو نہیں مانتے. میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں, میرا وہ نبی میری جان سے زیادہ قریب ہے, وہ میری جان سے زیادہ. میں جو کرتا ہوں میرا نبی مجھے دیکھتا ہے, سنتا ہے. ہر وقت میں اپنے نبی کی نگاہ میں ہوں, کیونکہ میرا قرآن, میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرا نبی حاضر و ناظر ہے. اللہ اکبر. یہ الگ بحث ہے حاضر و ناظر کی. یہ تو مولویوں نے 1857 کے بعد حاضر و ناظر کو مشکوک کرنے کی کوشش کی. لیکن اتنا میں عرض کر دوں, ہمارے امام نے ہمیں بتایا, ارے جو جان سے زیادہ قریب ہے اس کے حاضر و ناظر ہونے پہ جھگڑا کیسا. بلکہ اتنا کہہ دوں, یہ بھی عنوان میرا نہیں, لیکن اتنا کہہ دوں, جب اللہ نے جو سورج بنایا, جب وہ سورج چوتھے آسمان پہ رہ کر ہر ایک کی گلی کو بھی چمکاتا ہے اور کوچے کو بھی چمکاتا ہے, جب آسمان کے سورج کا یہ عالم ہے, تو آفتاب رسالت کے حاضر و ناظر ہونے کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو عقیدوں کا کوڑ ہے کہ 1857 کے بعد انگریزوں نے جن مولویوں کو پیدا کیا, انہوں نے تو نبی کو مشکوک کرنے کی کوشش کی. بہرحال ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے. اتنی خوبصورت گفتگو میں ایسے لوگوں کا ذکر کرنا سوائے جو ہے محفل کو برباد کرنے کے کچھ اور نہیں. لیکن میں نے کہہ دیا, اپنے نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے. مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ہم نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا, جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے, جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے, انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے ہوا کیا ہے. انہیں میں, تم کتنے بڑے ہو, کتنے بڑے ہو کہ حضور تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے نا. ارے تمہیں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ پکار کے بغیر جان سے زیادہ قریب ہے. محسوس کرو, محسوس کرو. ہماری روح ہم سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ ہمارا نبی ہم سے قریب ہے. ہماری جان ہم سے جتنی قریب ہے
اس سے زیادہ ہمارا نبی ہم سے قریب ہے، لیکن ہم دور ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، جرائم کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، پاپ کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، برائیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ حضور پہ پتھر برساتے، اور اب سنیے، دل تھام کر سنیے، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے تو وہ داڑھی منڈانا چھوڑ دے، وہ نماز کا پابند ہو جائے، وہ دین کی اہمیت جاننے لگے، وہ دین کا سچا سپاہی بن جائے۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ فرمایا گیا پیچھے سے ہی پتھر نہیں مارے، سامنے سے بھی پتھر مارے، حتیٰ کہ سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پہ پتھر مار مار کر حضور کو لہو لہان کر دیا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ اور فرمایا گیا، یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ جسم سے اتنا خون بہا کہ پورا لباس خون سے رنگین ہوا، اور پورا لباس ہی نہیں بلکہ اس دن حضور علیہ السلام نے جو نعلین پہنی تھی، نعلین ہم ادب سے حضور کی جوتیاں شریف کو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام جو جوتیاں شریف نعلین شریف پہنتے تھے وہ اندر سے خالی ہوتی تھی، تو حضور نے جو نعلین شریف پہن رکھی تھی وہ نعلین خون سے بھر گئی، حضور کی نعلین خون سے بھر گئی۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ، تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کو جزا دے۔ دین پہنچانے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ نعلین شریف خون سے بھر گئی، اور آقا کے فرمان کا مفہوم ہے جب نعلین خون سے بھر گئی اور پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے۔ بتقاضۂ بشریت حضور پر کیفیت طاری ہو گئی تو حضور بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو ان ظالموں نے چلا چلا کر کے آواز لگائی، حضور علیہ السلام نہیں اٹھے۔ بتقاضۂ بشریت اب حضور سے چلا نہیں جاتا، حضور سے چلا، حضور بیٹھ گئے تو کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک ہی غلام حضور کے ساتھ تھا اور حضور علیہ السلام اکیلے تھے۔ ان ظالموں نے دونوں طرف کے ہاتھ اور بازو پکڑ کے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کھڑا کیا، اور حضور کو دونوں طرف سے بازو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کیا، اور حضور کی پنڈلی شریف، پنڈلی سمجھتے ہیں نا، پیر کے نیچے کا حصہ ٹکنے کے اوپر حضور کی پنڈلیوں پہ پتھر مار۔ پنڈلی پہ چونکہ گوشت نہیں ہوتا، اور حضور کی پنڈلی شریف پہ تو گوشت تھا بھی نہیں، کیونکہ خوبصورت پنڈلی کی نشانی ہے کہ اس پہ گوشت نہیں ہوتا، وہ ہڈی بالکل نظر آ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اپنی پنڈلی چھو کر کے وہاں پر گوشت نہیں ہوتا ہے، اور وہاں کوئی چیز لگتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! تو حضور کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے، پنڈلیوں پہ پتھر مارے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور پھر وہ داستان یہ کہہ کر کے ختم کر دی گئی کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا، کوئی بیان اس کو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اینڈ یہ آیا، وہ بھی سن لیں کہ جب حضور علیہ السلام کو وہ غلام، جو غلام ساتھ میں تھے، وہ حضور کو یعنی کہ سہارا دے کر دور لے کر کے گئے۔ ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور کو لے کر گئے تھے، جانا طائف جا کے دیکھنا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں مسجد بنی، اللہ تمہیں وہ دن دکھائے دے۔ میں گیا وہاں، میں نے دیکھا وہ مسجد ہے، آج بھی وہ 1450 سال پرانا وہ ماحول یاد دلاتی، وہ جگہ بیٹھ کے محسوس کر۔ آپ تو ہم جاتے تو وہاں سیلفیاں لیتے، فوٹو لیتے ہیں اور آ جاتے، بیٹھ کے کبھی تنہائی میں پچھلے دور میں جانا سیکھو، پرانے دور میں جانا سیکھو، کیونکہ تصور پرانے دور کا سفر کراتا ہے۔ وہاں بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا کہ حضور کو جب کوئی غلام سہارا دے کے یہاں تک لایا ہوگا، دل صدمے سے چھلی ہوگا تو محبوب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن یہ محبوب ہے، ہمارا آقا ہے۔ بس بات ختم ہو رہی ہے، اینڈ کر دوں بس اسی پہ، یہ اپنا آقا ہے۔ اتنے گنڈے، اتنے دہشت گرد، اتنے پلید اور خبیث وہ سردار تھے طائف کے، ان ظالموں نے یہ کیا، لیکن جب حضور اس جگہ پر گئے تو حضور علیہ السلام اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ زخموں سے چور ہے اللہ کا حبیب،
اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ دیکھیے پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے آج آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ محبوب جنہوں نے آپ کو ستایا، پتھر مارے، اللہ نے دیکھا۔ اللہ بھی اللہ ہے، کیا بے نیاز ہے، محبوب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اللہ محبوب سے کہتا ہے آپ بولیے، کیونکہ بتانا ہے نا کہ جس کو محبوب بنایا پھر اس کو کیا شان تک۔ یہ فرشتہ پہاڑوں کا، جس کو پہاڑوں پر اختیار اور حکومت دی گئی ہے، وہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ آپ بولیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ابرو کا اشارہ کر دیں تو یہ دونوں پہاڑ کو ملا کر کے طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہے، اس کا قصہ تمام ہے یا رسول اللہ، ختم ہے یہ پہاڑ، یہ پورا شہر ختم ہے۔ یہ انہوں نے وہ کیا ہے کہ حقدار ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا اور جبریل کو دیکھا، اور جبریل کو دیکھا اور پہاڑ کے فرشتے کو دیکھا، اور پہاڑ کے فرشتے نے کہا حاضر ہوں حضور، جو حکم فرمائے۔ سرکار نے پھر تبسم فرمایا، کیونکہ اللہ کے یہ حکم میں بھی کتنی حکمتیں تھی۔ حضور نے تبسم فرما کر کے کہا جبریل میرے اللہ سے عرض کر دے کہ اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ گنڈے جو طائف میں گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کے آنے والے بچے اور ان کی نسلیں ایمان لائے گی اور وہ اسلام کے مددگار بنیں گے۔ میں ان کی خاطر یہ کہوں گا کہ ان کو برباد نہ کیا جائے، ان کو رکھا جائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ کر کے رخصت ہوا، حضور محبوب اعظم اور رحمت للعالمین ہونے کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں بس، اور اپنے آپ سے بھی اور آپ سے، اتنی محنت کرنے والے رسول کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ یہی کہ وہ جو کہتے ہیں بس اینڈ، تقریر ہو گئی۔ اب ایک سوال ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، اتنی محنت کرنے والے رسول کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ یہی کہ وہ جو کہتے ہیں اسی کا الٹ کرتے ہو۔ وہ کہیں داڑھی رکھو، منڈاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں شادیوں میں فضول خرچی نہیں کرو، سب سے زیادہ فضول خرچی مسلمانوں کی شادیوں۔ وہ کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کرو، ہم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں گناہ مت کرو، ہم گناہ کرتے ہیں۔ وہ جو منع کرتے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہو۔ اب کون بڑا ظالم؟ طائف والے بڑے ظالم کہ تم اور ہم بڑے ظالم؟ میں نہیں کہوں گا کچھ، فتویٰ دینے نہیں آئے۔ توجہ، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، بلکہ اللہ کرے تو آپ کو ایک ایک لفظ یاد رہے، کیونکہ یہ تقریر ہی نہیں ہوئی، یہ تو دل کا درد ہوا۔ لیکن طائف کے پتھر مارنے والے زیادہ ظالم تھے، یا کلمہ پڑھنے والوں تم اور ہم زیادہ ظالم ہیں؟ یہ فیصلہ کسی سے مت لینا، اپنے دل سے پوچھنا۔ طائف والوں نے جو پتھر مارے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے، خون بہا رہے تھے حضور کے جسم کو، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ حضور کے جسم کو زخمی نہیں کرتے، وہ حضور کے دل پہ نشتر لگاتے ہیں، وہ حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھ لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ انہوں نے حضور کے جسم کو زخمی کیا اور ہم فضول خرچی کر کے شادیوں میں ڈی جے لگا کے ناچ کر گا کر نافرمانی کر کے گناہ کر کے، جتنے بھی گناہ، کس کس گناہ کا ذکر کروں، ہم ہر گناہ کر کے نبی کے دل پر نشتر لگا رہے ہیں، حضور کے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ اب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئیے گا، تب پتہ چلے گا کہ نبی کے دل کو زخمی کرنے والوں کا انجام کیا تھا۔ اگر آج واقعی حضور سے عشق کرتے ہو تو اپنے نبی کو منا لو، یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑی چوک ہو گئی، آپ کا دل دکھانا، آپ کے دل کو نشتر لگانا ہمارا کام نہیں تھا، لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا۔ اے آمینہ کے لال ہمیں معاف کر دیجئے، گرچہ ہیں بے حد قصور،
तुम हो अफू वो गफूर, बख्श दो जुर्म व खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, अपने खतावार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, आस है कोई न पास, बस तुम्हारी है आस, एक तुम ही हो आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मुझे यकीन है अगर हुजूर से माफी मांग लोगे ना, हुजूर माफ करेंगे। मेरे भाई, जो ताइफ के गुंडों के लिए बर्बादी की दुआ नहीं करते, वो अपने गुलामों के लिए बर्बादी की दुआ कैसे करेंगे? आओ ना, सबको मनाया, उन्हें भी मना ले। आओ ना, सबको राजी किया, उन्हें भी राजी करे ना। आओ ना, सबसे इश्क किया, उनसे भी इश्क करके देखें। आओ ना, सबकी बात मानी, एक बार उनकी बात भी मान लेना। जान बचाने के लिए डॉक्टरों की बात तो मानी, ईमान बचाने के लिए आका की बात भी मान लेना। गुनाह छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इस नीयत से छोड़ दीजिए, हुजूर आप राजी हो जाएं, आपके दिल को तकलीफ ना हो। सैयदुना फारूक आजम ने कहा था, जिसे फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि फारूक आजम कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम छोटा गुनाह करो या बड़ा गुनाह करो, मैं तो इतना समझता हूँ गुनाह कोई भी करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, हुजूर के दिल को चोट लगती है, आका के दिल को अजियत पहुँचती है। अब तुम्हारे इश्क पर छोड़ जा रहा हूँ शकूराबाद, बनारस, मुगल सराय, गिरदो नवासे, दूर करीब से आने वालों, अब मैं तुम्हारे इश्क रसूल पे छोड़ जा रहा हूँ। जब हजाम की कुर्सी पर बैठना या अपने हाथ से शेविंग करना, उस वक्त तो सोचना ये वस्तरा मेरे गाल पे बाद में चलता है, ये तो मदीने की सरकार के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। झूठ बोलने को जब जी चाहे, सोचना ये झूठ के नश्तर आमिना के लाल के दिल को छलनी कर देंगे। हराम खाने को दिल चाहे, किसी का दिल दुखाने को दिल चाहे, तो सोच लेना ये हुजूर के दिल पे नश्तर लगाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी पे है, आई लव मोहम्मद जबान से कहकर मुनाफिकत कर रहे हो या दिल में वाकई हुजूर मौजूद है। अगर दिल में हुजूर मौजूद है तो फिर हुजूर का बहुत ख्याल करना और बहुत ख्याल करना। अगर हुजूर के हो गए तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। फिर तुम्हारा हाल ये होगा इंशाअल्लाह कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और जब मुसलमान जाओगे तो नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, ये हो जाएगा कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। अगर हुजूर के दिल का ख्याल रखना तुमने शुरू कर दिया मेरे भाई, हम मरेंगे ना तो नबी अपनी गोद में हमें थपकियां दे के कब्र में सुलाएंगे। मैं तो मेरे इमाम पर एतमाद करते हुए कह रहा हूँ, उन्होंने हमें बताया कि माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते हैं। देखो क्या मजा आएगा जब माँ अपनी गोद में सर रख के थपकियाँ देती थी तो कैसे मजे की नींद आती थी। जब रहमतुल लिल आलमीन हमारी कब्र में हमें थपकियां दे के सुलाएंगे तो कितना मजा आएगा। ताजुश शरिया के लहजे में कहिए, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है। क्यों? क्योंकि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। मेरे भाइयों आओ हुजूर से वफा करने। अब तक जबान से चाहा, जबान से चाहना ये मुनाफिकों का काम है। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, मैंने जहां जहां मुनाफिक के अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने मुनाफिक एतिकादी मुराद नहीं लिया, ना मैं मुराद ले सकता हूँ। लेकिन याद रखना जबान से चाहोगे मुनाफिकत होगी। जब तक दिल में यार ना हो, जब तक दिल में प्यार ना हो, जब तक दिल से इश्क ना हो, जो जबान और दिल अलग अलग रखे वो मुनाफिक होता है। और जो सच्चा प्यार कर लेता है वो मोमिन होता है, मोमिनों की आबरू होता है। आओ हुजूर से प्यार करें, तुम्हारी जिंदगी भी रश्क वाली होगी, तुम्हारी मौत भी रश्क वाली होगी। किसी की कब्र क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हुजूर से वफा करोगे तो तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात।